ذوالحج کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کے جو پہلے 10 ایام ہیں، یہ پہلا عشرہ ہے، بہت ہی عظیم الشان ہے، اور خاص طور پر 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں یہ تو ایام تشریق والے دن ہیں۔ بہرحال یہ عظمت والا مہینہ جہاں پہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو بندہ جتنی عبادت زیادہ کرتا ہے تو اس کی بھی عبادت کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ خاص طور پر پہلے عشرے میں روزے رکھنا بہت ہی عظیم الشان کام ہے، اور بڑی فضیلت والا کام ہے، اور بڑی ہی اللہ رب العالمین کی برگزیدہ کہیں یا اللہ رب العالمین کے قریب کرنے والی یہ عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوالحج کی پہلی تاریخ کو اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا تھا، انہیں بخش دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بھی ذوالحج کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھے گا، پہلے دن کو روزہ رکھے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوالحج کی 2 تاریخ کو اللہ رب العالمین نے سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 2 ذوالحج کو روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کو ایک ایسے پورے سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمایا کہ گویا کہ اس نے پورے سال اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کی، فقط عبادت ہی کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 ذوالحج کو اللہ رب العالمین نے سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا تھا۔ جو شخص 3 ذوالحج کو روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کو مستجاب الدعوات فرما لے گا، یعنی جب بھی وہ دعا مانگے گا تو اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 4 ذوالحج کو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جو شخص 4 ذوالحج کو روزہ رکھے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تنگ دستی سے، غربت سے، مسکینی سے، فقر سے وہ محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن کرام بررہ والے سفرے یعنی دسترخوان پر وہ بیٹھا ہوا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 5 ذوالحج کو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی۔ جو شخص 5 ذوالحج کو روزہ رکھے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص نفاق سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 6 ذوالحج کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر خیر کے دروازے کھول دیے، اپنے نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تمام خیر کے دروازے کھول دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 6 ذوالحج کو روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور جس کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت فرماتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 ذوالحج کو اللہ رب العالمین سارے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جو شخص 7 ذوالحج کو روزہ رکھے گا اس کے لیے 30 تنگی کے، مشکلاتوں، مصیبتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور 30 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے جہاں سے رحمتیں اور برکتیں اور رزق اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 8 ذوالحج جو ہے یہ یوم ترویہ ہے، تو جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اللہ رب العالمین اسے اتنا ثواب عطا فرمائے گا جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اسے جانتا ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 9 ذوالحج کا دن جو ہے یہ یوم عرفہ ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین کی یہ آیت نازل ہوئی تھی جو قرآن پاک کی آخری آیت نازل ہونے والی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اس کے سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ چونکہ 10 رمضان مبارک کو، 10 ذوالحج کو روزہ نہیں رکھا جاتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قربانی کرے گا، اور جب جانور قربان کرے گا اس کا خون جیسے ہی پہلا قطرہ نکلے گا اللہ رب العالمین اس قربانی کرنے والے شخص کی اور اس کی پوری فیملی کی مغفرت فرما دے گا، ان کے گھر والوں کے، ان کے بچوں کی ساروں کی مغفرت فرما دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس قربانی کے جانور سے جس مومن مسلمان نے بھی گوشت کھایا یا اس نے صدقہ کر دیا، اللہ رب العالمین اس کو اس کے بدلے میں قیامت کے دن آمن یعنی امن والا جو ہے اس کو اٹھائے گا، اور اس کے
نامہ اعمال میں اتنا ثواب ہوگا، اتنا ثواب ہوگا، اگر ایک طرف ایک پلڑے میں جبل احد رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس قربانی کا ثواب رکھا جائے تو یہ قربانی کا ثواب اس سے زیادہ کہیں بھاری ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو روزہ رکھنے اور قربانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا